چنانچہ آپ اپنے مرشد کامل سے فرماتے ہیں حضرت آپ بھی اس سفر میں اگر میرے ساتھ رہیں تو کیا ہی بہتر بات ہوگی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مرشد کامل، پیر کامل اور یہ مرید کامل، یہ دونوں مل کر اس سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد حرم کعبہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور ابن نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں اے بار الہ، میں نے اپنے یہ مرید کامل کو تیرے پاس لے آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے محبوب اور مقبول فرما۔ اگر تو مقبول اور محبوب فرمائے گا پھر اس کو پھر آگے اور کچھ ذمہ داری دی جائے گی۔ تو یہ کہہ کر آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں، سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ سے ندا اور آواز آتی ہے اے خواجہ عثمان ہارونی، ہم نے تیرے مرید کو، ہمارے بندہ خاص کو اپنا محبوب اس کے لوگوں میں، محبوب کے دفتر میں، رجسٹر میں ہم نے اس کا نام لکھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چند روز وہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں ہیں اور گرہ آزاری کر رہے ہیں، رب سے ندا کر رہے ہیں، رب سے التجائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، ہم نے تمہاری یہ عبادت اور ریاضت کو، تمہاری گرہ بازاری کو قبول کر لیا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں، تم جو چاہو گے تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ غیب سے ندا آتی ہے تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بار الہ، آثار و قرائن سے، علامتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم مجھے کئی مریدوں کا مرشد بنائے گا، مجھے بھی پیر بنائے گا، مجھے بھی رشد ہدایت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ تو اے بار الہ، میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے مرید ہو رہے ہیں، میرے مرید کے مرید ہوں گے، وہ مرید کے مرید ہوں گے قیامت تک، جو بھی میرے ارادت میں، میرے حلقہ ارادت میں شامل ہوں گے، اے بار الہ میں چاہتا ہوں سب کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ یہ میں خوشخبری چاہتا ہوں، میں اپنے لیے کوئی ذات کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مریدوں کی نجات ہو جائے اور میرے مریدوں کو یہ بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے غریب نواز، ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہاں سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کامل کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رخ فرماتے ہیں۔ وہاں کا آپ ارادہ فرماتے ہیں، وہ مدینہ منورہ کہ جو وہ بستی کہ جس مقام اور جس روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، وہ دربار کہ جس دربار کے راستے اور گلی کوچوں کی نگرانی فرشتے کیا کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے مدینے کے اطراف میں فرشتے نگرانی کر رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے جب یاجوج ماجوج آئیں گے، کانا دجال نکلے گا، تو ان کی مجال یہ نہیں ہوگی کہ میرے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں، فرشتے ان کو مار کر بھگا دیں گے۔ جو راستوں کی گلی کوچوں کی فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، وہ اس مقام کے قدس اور پاکی کا، اس مقام کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا، کون اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے مقام پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، چنانچہ آپ کی نگاہ جھکی ہوئی ہے اور سہمے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسی وارفتگی کے عالم میں، رقت کے عالم میں حضور پاک علیہ السلام کے دیار مقدس میں پہنچتے ہیں، روضہ اقدس پر کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا حضور کے روضے کے قریب لے جا کر کہتے ہیں کہ حضور کے خدمت میں تم سلام پیش کرو۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ حبیب پاک علیہ السلام آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام اور درود آپ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ آپ پر ہو۔ تو یہ کہنا تھا تو فوراً دیار مقدس سے، روضہ مقدس سے آواز آتی ہے کہ اے غریب نواز، تم پر بھی سلامتی ہو، رحمت۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی
حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس مرید کامل کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ ان کو کہاں کی ذمہ داری دیں گے تاکہ وہ اس ذمہ داری کو لے کر اپنی ذمہ داری کو پوری مکمل طریقے سے نبھا سکیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ انگریز وہاں پر رہے، اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اس کشف سا ہوتا ہے، یا روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو کچھ نیند کی طرح کچھ غلبہ ہوتا ہے، فوراً آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں یہ آپ کشف کی حالت میں حضور پاک علیہ السلام رونق افروز ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا معین الدین۔ تو یہ علماء نے کہا کہ اے معین الدین، تو معین الدین یہ نام ان کے ماں باپ نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، بلکہ معین الدین کا خطاب حضور پاک علیہ السلام نے آپ کو عطا۔ اے معین الدین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے مدد کرنے والے، اے دین کے مدد کرنے والے۔ یہ خطاب اور یہ لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا اور کہا کہ تم یہاں سے روانہ ہو کر تم ہندوستان کی سرزمین کی طرف کوچ کرنا، اور وہاں پر جا کر تم لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے تم کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم ہندوستان کی طرف روانہ ہو، اور تمہارا ہیڈ کوارٹر یہ اجمیر شریف ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ ذمہ داری جو آپ کو سپرد کی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے، اس ذمہ داری کو لے کر وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے راستے سے ہوتے ہوتے بعض باتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مختلف مقام شام وغیرہ سے ہوتے ہوئے آپ بغداد کو بھی پہنچتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں کا زمانہ قریب کا تھا، صرف 20-30 سال کا فرق تھا، یعنی 20-25 سال 30 سال کے چھوٹے تھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ سے 20-25 سال بڑے تھے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اگر دیکھا جائے تو سلسلہ نسب میں دیکھا جائے تو آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے رشتے کے ماموں بھی ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کو بغداد میں جا کر وہاں پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ مقام ہند کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت 500 سن ہجری کی بات ہے، 500 کے اوپر کا معاملہ ہے، 510-20 کی بات ہے۔ تو ایسے وقت میں ہندوستان میں صرف شرک اور کفر کا بول بالا تھا، چاروں طرف شرک ہی شرک، کفر، الحاد و بے دینی، کوئی اللہ کو جاننے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ایکتائی کا کوئی قائل نہیں تھا۔ اور جادوگروں کی جادوگری بڑی ان کی طوطی بول رہی تھی، بڑی عروج پر تھی، ہر طرف جادوگری کا بازار گرم تھا۔ ایسے حالات میں، نامساعد حالات میں، جو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایسے حالات میں جا کر دین کی تبلیغ کرنا، دین کی اشاعت کرنا، ایسے مقام پر جو بالکلیہ طور پر کفر کا مقام ہے، شرک کا مقام ہے، لیکن جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ذمہ داری دی جاتی ہے، تو پھر وہاں تعاون اور مدد بھی انہی کے دربار سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری بھی دیا اور ان کی مدد فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا کہ جاؤ تو ہماری ذمہ داری کو لے کے یہاں سے جانا، اور ہم وہاں پر یہ نہ دیکھنا کہ کفر شرک کا بازار گرم ہے، بلکہ وہاں ہمارے کلمات کو، ہمارے بول کو یہ دیکھنا کہ ہم تم کو دین کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ہم تمہاری تعاون اور ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اسی توقع اور امید پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقام ہند میں آتے ہیں اور پھر اجمیر شریف کی طرف رخ فرماتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر کوئی، اگر کوئی اسلام کا نام لیتا تو لوگ کہتے کہ یہ نیا مذہب کیا ہے، یہ کس مذہب کا نام ہے اسلام، یہ کس دین کا نام ہے۔ ایسے اسلام سے لوگ دور ہو چکے تھے، تو
ایسے نامساعد حالات میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی رواداری کے ساتھ ایسا آپ نے پیغام دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے دست حق پرست پر 1000 2000 نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، آپ نے اپنے رشد و ہدایت کے ذریعے سے 90 لاکھ لوگوں کو مشرف اسلام فرمایا، 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو آپ نے مشرف اسلام فرمایا۔ اور فرمائیے کہ بلکہ باپ علماء فرماتے ہیں اور دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ حالات اور اس زمانے کی آبادی کا تقابل اگر کریں، اس زمانے کی آبادی کا اگر ہم کمپیریزن اور تقابل کریں تو اس زمانے کی آبادی بہت چنندہ اور گنتی کی ہوگی۔ ممکن ہے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی آبادی ہوگی، اس میں سے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے حق دستپرست پر مشرف اسلام ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت تمام کی تمام مشرف اسلام ہو چکی ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی جو نسلیں جو اسلام کی دولت سے وابستہ ہے وہ کسی نہ کسی سلسلے میں جا کر ان پر احسان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے آباء و اجداد پر احسان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے آباء و اجداد پر آپ نے احسان فرمایا، تبھی تو جا کر ان کو اسلام کی دولت ان کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اب آپ کے مختلف کے کرامات بھی ہیں، آپ کی کمالات بھی ہیں، اور آپ نے جو اپنے اور آپ کرامتوں کا اظہار فرمانے کا آپ کا مقصد، بلکہ کسی بھی ولی کا مقصد کرامتوں کے اظہار کا یہ نہیں ہوتا کہ اپنے نمود و نمائش کی جائے، اپنے مقام کو ظاہر کیا جائے، اپنے قرب الہی کو لوگوں کے سامنے یہ اجاگر کیا جائے، اس کے لیے وہ کرامتوں کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ کرامتوں کا اظہار بھی کرتا ہے کوئی ولی اس لیے کرتا ہے کہ میری کرامت سے لوگوں کو کوئی ہدایت مل جائے، لوگوں کو رشد و ہدایت مل جائے، لوگوں کو روشنی دین کی اسلام کی روشنی مل جائے، اس کے لیے وہ اپنی کرامتوں کا اظہار کیا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی مختلف آپ کی کرامتیں بھی ہوئی، اور ہوتے ہوتے سن آپ 527 ہجری میں جب آپ کی وصال کا وقت قریب آ گیا، اور پھر 527 ہجری میں جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء غواص اور ابدال اور افتاب نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کشف کے ذریعے سے یہ دیکھا کہ کئی ایک علماء نے دیکھا، کئی ایک اولیاء نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ آپ مقام ہند کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اولیاء نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کس کے انتظار میں ہیں؟ یہ صحابہ کی جرمٹ کو لے کر، صحابہ کی جماعت کو لے کر آپ کس کے منتظر ہیں اور کس کے استقبال کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے ملنے والے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے تمام صحابہ کو لے کر ہم ان کے استقبال کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے۔ وہ مقام و مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ جن کے استقبال کے لیے حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ جن کے استقبال کر رہے ہیں۔ اور چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا تو یہ اللہ کے ایسے ولی کامل تھے، اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے سرشار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رہتی دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے اولیاء، ہمارے نیک بندے، ہمارے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت تمہارے لیے یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ جیسا ہی وصال ہوا تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی جان انتصار کر دیا۔ یہ خوشخبری اور یہ مجرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والوں کو اگر دیکھنا ہو تو ہمارے بندے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، اور ایسے نیک لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو اور ان کی دوستی کو اپنے ایمان کی علامت سمجھو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے سچوں کا تذکرہ کرتے رہو، سچوں کا ذکر کرتے رہو، ان کے سوال حیات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہو۔ کیوں؟
عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کے ذکر سے جب رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، جب نیک لوگوں کا ذکر رحمت کو لاتا ہے تو پھر ان نیک شخصیتوں کا کیا عالم ہوگا کہ وہ نیک شخصیتیں جہاں پر آرام کر رہی ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور بارشوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ نہیں کہا گیا کہ تم کثرت سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور اللہ والوں کی صحبت یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی محبت جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، جو ان کے محبت کو اپنے آپ سے اپنے دامن سے وابستہ رہے گا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔